تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ یہی ایکسچینج آف ورڈز، یہی وار چل رہی ہے آپ کی اس پرٹیکولر چیز کو لے کے؟ یہ تو ایک ہے، ان سے تو اور بڑے لیول کے اختلاف بھی چل رہے ہیں. کیا پرابلم ہے سر؟ ان سے سب سے بڑا کہ وہ بریلوی ہیں؟ جی ان سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے میدان عمل میں اتر کے ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کے ایک شریف آدمی کو سامنے بٹھا کے یوں اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا کہ میں انجینئر کو اس دن مانوں گا جب وہ یوں میرے سامنے بیٹھ کے دین کی بات کرے گا. تو میں نے اگلی اتوار کو ویڈیو بنا دی کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں، آ جائیں آپ ہماری اکیڈمی میں. آج آلموسٹ کو 6 مہینے ہو گئے، بھاگ گئے. یہ ہمارا اختلاف ہے کہ ایک طرف ہمیں گمراہ کہتے ہیں اور پھر جب چیلنج دیتے ہیں، ہمیں خود چیلنج دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سر آپ تشریف لیں بات کر لیں، بھاگ جاتے ہیں. جو آ جاتے ہیں آپ ان سے ملتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں آ جانا اور چیز ہے، آپ کے گھر ایک بندہ خود بن بلائے مہمان کی طرح پہنچ جائے، یہ چیز اور ہے. آپ کی اکیڈمی کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں، آئیے مناظرہ کر لیں، آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے. اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے نا میرے بھائی، ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. آپ نے فیکٹس اور فگرز 24 نیوز پہ رکھے، کسی صحافی کی ریسرچ کو غلط ثابت کیا، تو کیا اگلے دن اس صحافی کو 500 بندہ لے کر ریحان طارق کے گھر پہنچنا چاہیے کہ بھئی باہر نکل میں مناظرہ کرنے آیا ہوں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. وہ اپنے فیکٹس اور فگرز کو سامنے رکھے گا. ہاں اگر ریحان طارق کہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آگے مجھ سے بات کر لو، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، تو ضرور جانا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں بلا رہا، اپنا مقدمہ ویڈیوز میں رکھ رہا ہے، اس کا بھی کام ہے ویڈیوز میں اس کو جواب دے، اور ایک دوسرے کو یہ ویڈیوز میں جواب دیتے ہیں. مجھے تو چھوڑ دیں. کبھی آپ نے سنا بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، کبھی ایک عالم موب لے کے دوسرے فرقے کے باہر گیا ہے؟ کوئی کہیں روایت رپورٹ ہوئی ہے؟ میرے پاس آتے ہیں فیم لینے کے لیے، ورنہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے. علی بھائی میں جرنلسٹ ہوں، میں کوئی مفتی علامہ نہیں ہوں. میں یہاں آیا جنرل بات آپ کو، میں یہاں آیا ہوں، آپ نے مجھے عزت دی، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ ہوں، میں آپ کا مہمان بھی ہوں. اس وقت پوڈ کاسٹ میں آپ میرے مہمان ہیں. لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے، ان کو بھی میں نے کہا ٹائم قیامت تک کہ بندہ لیں، کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا، مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو، آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے. جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ ہوگا. آج تک کس عالم کس مفتی کا مناظرہ چیلنج کیا؟ میری بات مکمل ہونے دینا، آپ نے جو بات کی میں مکمل کر لوں. ہم نے کسی عالم کو مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، تو میں نے کہا بیٹھ جاؤں گا. لیکن چونکہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں اور یہاں پر لیڈرشپ کے اوپر میں فائز ہوں. میں اپنی اکیڈمی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھیجوں اور وہ جا کے مزار قائد کے اوپر یوں کہ مفتی تقی عثمانی باہر نکل، میں انجینئر کا ریپ آگے میرے سے مناظرہ کر، تقی عثمانی صاحب کبھی نہیں نکلیں گے. یہ نان سینس بات ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری آڈینس ویورشپ جو ہم نے ارن کی ہے پچھلے 17 سال میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس کا قد کاٹ آپ کے تمام علماء سے بڑھ کر ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے نا سر. میں اگلی بات کرتا ہوں نا، جسٹیفائی کہ ابھی یوٹیوب کھول لیں، یوٹیوب تو کا تو پھر فرقہ کوئی نہیں ہے، کھول کے دیکھ لیں. نہیں یہاں پہ معیار فالوئنگ ہے، سبسکرائبرز ہیں، ویوز ہیں ویڈیو کے. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے چلنا شروع کریں گے پھر دوسری بحث شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں. آپ کا اور مفتی طارق مسعود کا مقابلہ یہ ہے کہ فالوئنگ کس کی زیادہ ہے. یہ نہیں ہے مقابلہ. مفتی طارق مسعود صاحب ایک فرقے کے ریپریزنٹیٹو ہیں، ٹھیک ہے، اس فرقے کے وہ بڑے نہیں ہیں. لیکن میں جس لیگیسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں نا، اس میں ہی بڑا ہوں. آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ قرآن و سنت یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے. آپ کا سورس کیا ہے؟ سورس رسول اللہ کی ذات. وہ نالج کیسے ٹرانسفر ہوا ہم تک؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین. یہ ٹاپک پھر سائیڈ پہ رہ جائے گا. ابھی آپ وہ مناظرے کریں، اس کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں نا، دیکھیں آپ نے اس طرح آپ نے سکیٹر نہیں کرنا گفتگو. آپ اس مناظرے والی بات کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ جتنے مرضی سوال کریں. جب تک آپ ایک پنڈورا باکس کھولیں گے، اس کے ساتھ اس کی کرالری نکالیں گے، تو ہم اس کا جواب دیں گے. اپنے پاس نوٹ رکھیں. آپ نے یہ بات کی نا، یہ میں کیوں کلیم کرتا ہوں، آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ آسٹریلیا کا میچ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور آسٹریلیا اگر گڑی شاہو کی ٹیم کو کہے آؤ میرے ساتھ آ کے چیلنج کرو، تو پھر کون؟ اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر، پھر جا کے کھیلنا چاہیے. بالکل کھیلنا چاہیے.
تو محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہے آپ اپنی انفارمیشن اور مفتی طارق مسعود جو گڑی شاہ ہوئے میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں, آپ نے بیٹھ کے ان کو چیلنج کیا, وہ آ گئے نہ, اور آپ نے کہاں کہا نکالے, یہی تو جھوٹ ہے, ہم نے تو کوئی نہیں کہا. آپ نے کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج نہیں کیا؟ میرے بھائی میں نے کیوں چیلنج کرنا, آپ نے نہیں کہا وہ مناظرہ کرو. میرے بھائی میں کسی کو بھی چیلنج نہیں کرتا. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ جتنے چیلنجز ہیں یہ ان کے کیے ہوئے ہیں, اس کو میں ریبٹل کرتا ہوں. چیلنج یہ کرتے ہیں, آپ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے, ان سے بھی پوچھ لیں, ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا, مجھے انجینئر صاحب نے نہیں بلایا, نہ انہوں نے مجھے کوئی چیلنج دیا. ہم ویڈیو میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں. اس کے مقابلے پر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آپ کے لیے ویڈیو بنانا آسان ہے نا, آپ بات پوری سن لیں, چونکہ آپ نے ایک مقدمہ, آپ کی تو انفارمیشن ہی ناقص نکلی, تو اب مجھے آپ کو بات سمجھانی پڑے گی نا. یہ ناقص انفارمیشن لکھ کہ میں نے بلوایا, ہم نہیں کسی کو بلواتے. انہوں نے کہا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو. تو میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اپنے بڑے سے اپنے حق میں ویڈیو بنوا لو کہ یہ میرا ریپ ہے. تو مجھے کسی گلی محلے کے امام مسجد کے ساتھ بٹھاؤ تو میں بیٹھوں گا, لیکن تمہارا بڑا یہ کہے گا کہ یہ میرا ریپ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, جو تم سمجھتے ہو, اس کے دلائل میرے دلائل ہیں, تاکہ مجھے اس کے بعد کسی کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے. ابھی تک تو نہ بریلویوں میں, نہ دیوبند میں, نہ اہل حدیث میں کسی بڑے نے اپنے کسی چھوٹے کے حق میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی, اور بڑے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. علی بھائی آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے, آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ کسی بھی عالم کسی مفتی کے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں. نہیں, میں تو تیار ہوں, آپ لے آئیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آئیں, کرایہ میں دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قد مفتی تقی عثمانی کے قد کے برابر ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہوگی نا. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ٹیمیں مد مقابل ہوئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمبابوے کا میں آسٹریلیا سے میچ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ زمبابوے کی ٹیم اس لیول کی نہیں ہے. لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی تھوڑی پڑھی لکھی دنیا میں آئے, زمبابوے بھی ایک ملک ہے, اور ایک ملک جب دوسرے ملک سے میچ کھیلتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کمزور ٹیم کون سی ہے, لیول یہ ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے یو کے پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو یو کے کا پرائم منسٹر اس کو نہیں کہے گا کہ ہم گریٹ برٹن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ تو ہمارے غلام رہے اور آج تک ہو. یہ لیول برابر ہی شمار کیا جاتا ہے دنیا میں مد مقابل آنے کے لیے. یہ خود پسندی ہے, خود ستائش ہے, آپ کو جو اسٹیبلش یہ سیلف آبسیسڈ ہیں. بھائی اگر میں ایک اینکر کو یہ بات نہیں سمجھا سک رہا کہ زمبابوے کا میچ آسٹریلیا کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا بڑی ٹیم ہے نا, یعنی آپ اپنے آپ کو سپیریئر کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ آسٹریلیا بن جائے, مجھے زمبابوے کہہ لیں, میں تیار ہوں. نہیں, مفتی طارق مسعود کے کانٹیکس میں ان کو گڑی شاہ کہا, اپنے آپ کو آسٹریلیا کہا. میرے بھائی میں سولوشن اینڈ پہ آ جاتا ہوں, آپ ہمیں زمبابوے کہہ لیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ زمبابوے کی ٹیم کا گڑی شاہ کے ساتھ ہوگا تو ہوگا پاکستانی ٹیم کے ساتھ, گڑی شاہ کی ٹیم کے ساتھ پھر بھی نہیں ہوگا. علی بھائی نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی, میری مقدمہ سمجھ آ گیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. پہلے آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا, اسی سلسلے کی کڑی ہے جو سوال میں نے آپ سے کیا. آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا کہ ایک ملک کی ٹیم کا دوسرے کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو برابر ہی دیکھی جاتی ہے. ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ملکوں کے لیول پہ اسے برابر دیکھا جاتا ہے, چاہے دوسری زیرو ٹیم ہو, لیکن لیول یہ ہوتا ہے. ٹھیک, آپ کا لیول بڑا ہے. نہیں میرا لیول نہیں یار, پھر آپ اس کو غلط رنگ آپ ایک قدآور شخصیت ہے. سرکار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے فرقے میں بڑے ہیں اور ہمیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پیرلل میں ایک نئی تھاٹ لانچ کی ہے, تو اس کا کسٹوڈین تو میں ہوں نا. تو پھر جب میں اس کا کسٹوڈین ہوں رسول اللہ کی دعوت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی خواہش ہے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جب بات کی باری آتی ہے تو اپنا بچہ بھیج دیتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. آپ کے تو 5 لاکھ بچے صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیت ہے, مجھے عمر نو بھی مل جائے تو ایک بچے کو میں گراؤں گا, وہ کہے گا یہ تو بچہ ہے ہی کچھ نہیں تھا, دوسرے سے بات کریں. تو ہم ڈائریکٹ فائنل کھیلتے ہیں نا بھائی, اپنے بڑے کو لانچ کرو. اور اگر بڑے کو لانچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا, میں نے آج تک کبھی کسی کو مناظرے کا نہ چیلنج دیا, نہ مستقبل میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. جب یہ کہتے تھے تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ کہ ہمارے علماء کے سامنے بیٹھو, تو میں نے کہا کہ پھر لیول یہ ہوگا, اپنے بڑے کو لانچ کرو. مجھے زمبابوے سمجھ لو, اپنے بڑے کو آسٹریلیا سمجھ لو, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں.